السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معلومات عرض کروں گا۔ قربان جاؤں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پہ۔ جب وہ خلیفہ وقت بنے تو دریائے نیل کی طرف کچھ لوگ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر لے کر جا رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، ہر سال اس دریا میں کسی نہ کسی کماری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں، تب یہ دریا بہتا ہے، ورنہ نہیں بہتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بچی کو واپس لے جاؤ، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک خط لکھ کر دیتا ہوں کہ وہ خط دریائے نیل تک پہنچاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ اے دریائے نیل، میں عمر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں، اگر تو اللہ تعالی کی مرضی سے بہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تمہارے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی خود ہی ہمیں پانی پلائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط جیسے ہی دریائے نیل کو ملا تو دریائے نیل بنا کسی دیر کے بہنا شروع کیا کہ اتنا زور سے بہا کہ پانی کناروں تک آ پہنچا۔ تو یہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک زمین کے اندر زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مسجد سے باہر نکلو، مسجد کہیں گر نہ جائے، نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے والا اعصا اٹھایا، اس اعصا کو زمین پہ مار کر کہا، خبردار اے زمین، اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم نہیں کیا تو تجھے ہلنے کا حق ہے، اور اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم کیا ہے تو تجھ کو ہلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خدا کی قسم، عمر فاروق کی لاٹھی زمین کو لگی، زلزلہ تو بند ہوا مگر آج تک مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ اس کے بعد تیسری بات ایک بات اور بتاتا چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ایک دفعہ روم سے سفیر آ گیا، مدینے میں پہنچ کر پتا کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے جنگلوں میں گئے ہوئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کا وزیر اعظم ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کچھ ملکی معاملات پر بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا، دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہرا دے رہا ہے۔ روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کی دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا کیا بات ہے، تو کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا واہ عمر، تیری حکمرانی کے جنگل کے شیر کی شیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا جملہ کہا کہ سونے کی تار سے لکھا جائے، اگر سونے کی تار سے لکھا جائے تو پھر بھی کم ہے۔ فرمایا جو بھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے
انہوں نے مشکیزیں بھر بھر کر غریبوں کے دروازے پہ پانی پہنچا رہے تھے تو نوکروں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کرو ہم پانی بھر لیتے۔ اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہو، مگر کل روم کا سفیر آیا، اس نے میری تھوڑی سی تعریف کر دی، اس سے میرے نفس میں کچھ زیادتی آ گئی، اب غریبوں کا پانی بھر کے اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ اے عمر، تو بادشاہ نہیں، تو غریبوں کا غلام ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے حکمران جو ہے فی زمانہ میں، تاکہ وہ بھی اس بات کو سنیں اور سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو مجھے امید ہے آپ سب